أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مختصر سی زندگی دی ہے ناپائیدار ہے، ختم ہونے والی ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دائمی ہے، پائیدار ہے اور کبھی ختم نہ ہونے والی ہے. یہ بنیادی عقیدہ ہے اسلام کا، اور اس کو ہم جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں. تو اب ایک ہی کام کرنا ہے کہ اس بنیادی عقیدے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کے لیے یہ مختصر سی زندگی میں تیاری کرتے جائیں. حاضرین محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ سال بسال جب آتا ہے تو مومن بندوں کے اندر وہی جذبے کو ابھارتا ہے، انہیں پھر سے وہی بھولا ہوا سبق یاد دلایا جاتا ہے کہ تمہاری یہ زندگی اصلی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی ناپائیدار ہے اور ختم ہونے والی ہے، اور اصل زندگی آخرت کی ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی. یہ رمضان المبارک کا مہینہ سال بسال بار بار آ کر یہی سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے، بتلاتا ہے کہ آخرت کی بہترین تیاری کا یہ رمضان المبارک کا بڑا موقع ہے. اس ایڈوانٹیج کو بھرپور طریقے سے یوٹیلائز کرو. اس بہترین اور بڑے ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے جو مختصر اور تھوڑی زندگی دی ہے اس میں بڑے بڑے کام کر لو، بڑے بڑے اجر والے کام کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو. لیکن اس کے لیے ایک بات ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہی آخرت کو یاد کرنا نہیں ہے، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہی آخرت کی تیاری کرنی نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کرنا. عزم پختہ ہونا ہے، نیت صاف ہونا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی مہیا کرتے ہیں، آسانی دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں. نیکیاں کمانے کا جذبہ اللہ تعالیٰ خود بخود ڈالتے ہیں. حاضرین محترم، یہ دنیا دراصل کیا ہے، اس کے لیے وہی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو مختصر ہے لیکن جامع ترین ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کی تیاری کا ذریعہ ہے دنیا. تو کھیتی جتنی اعلیٰ ہوگی، بہترین طریقے سے کی جائے گی، پھل، نتیجہ، رزلٹ اتنا ہی اعلیٰ، بہترین اور عرفہ رہے گا. تو بہرحال یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ کر ہمیں جو غفلتوں کے چادر چڑھ جاتے ہیں اور جو زنگ چڑھ جاتا ہے دل و دماغ پر، ایمان پر، اسے فریش کرنے والا، جلا کر پھر سے روشنی دلاتا ہے کہ تم اپنی زندگی کو یوں ہی ضائع مت کرو. عزیزان محترم، حدیث شریف میں آیا ہے کہ من اکرم رمضان فقط اکرم سبحان، جو کوئی رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا اکرام کرے گا، تعظیم کرے گا، ریسپیکٹ کرے گا، تو سبحان یعنی اللہ سبحان اس کی اکرام، تعظیم اور ریسپیکٹ کرے گا. تو اکرام کا مطلب کیا ہے، تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ دیکھ لیے، آج دنیا میں رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، قیامت تک آئے گا، لیکن جو خرابیاں، جو بیماریاں روحانی بڑھتی چلی جا رہی، بدعات بڑھتی چلی جا رہی. رمضان المبارک کے استقبال کی تیاریاں 1450 سال پہلے بھی ہوتی تھی. اس وقت کا استقبال الگ تھا، فخر و فاخر تھے، تیاری ہوتی تھی، عبادتوں کی
کا ایک پلان تیار کیا جاتا تھا. رمضان المبارک میں کون کون سی بڑی بڑی عبادتوں کے کون کون سے اجر و ثواب ہیں, ان پوروں کو بٹورنے کی تیاری کی جاتی تھی. آج الگ بات ہے, الگ صورتحال ہے. آج شو پٹ اپ, شاپنگ, ٹائم ویسٹ کرنے والے سارے ایسے چیزیں, ایسے کام ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے رمضان مبارک کی اہمیت, فضیلت اپنی روح کھو دیتی ہے. فضیلت ہمیشہ رہے گی, عظمت ہمیشہ رہے گی, رمضان المبارک کی عبادتوں کے اثرات ہمیشہ رہیں گے. میرے آپ کے ہاتھ میں ہیں کہ اثرات کو کیسے باقی رکھے, عظمت کو کیسے بجا لائے. تو اکرام کا مطلب ہے نیک نیتی کے ساتھ, پورے اخلاص اور محبت کے ساتھ رمضان المبارک کی عبادتوں کو بجا لانے کی سعادت حاصل کرنا, اللہ کو راضی اور خوش کرنا, محبت الہی کے جذبے کو اور بڑھا دینا, عالیت والے کام کرنا, اللہ تعالیٰ جن باتوں سے راضی ہوتا ہے وہی چیزیں کرنا, جن چیزوں سے, جن باتوں سے ناراض ہوتا ہے اس سے مکمل بچنے کا تہیہ کرنا. یہ رمضان المبارک کا اکرام ہے, یہ رمضان المبارک کی ریسپیکٹ ہے. عزیزان محترم, جاننا چاہیے کہ یہ جو روح ہے یا پھر ملا ہوا جسم ہے یا پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت کے طور پر جو تھوڑی سی ڈوریشن کی زندگی ملی ہے, 60 70 80 برس کی یہ زندگی, یا مال, اہل و عیال, بیوی بچے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. چاہے وہ روح ہو, چاہے وہ جسم ہو, چاہے وہ مال ہو, بیوی بچے, کچھ بھی, یہ اللہ کی عطا ہے. اور ہر اللہ کی عطا کی ہوئی چیز پر شکر بجا لانا فرض اور لازم ہے. ایک اگر انسان ایک تھاٹ کو اور ایک بات کو اپنے دل و دماغ پر بسا لے کہ سب کچھ اللہ کا ہے, اس معاملے میں جتنا پکا ہوگا, جتنا سچا ہوگا کہ سب کچھ اللہ کا ہے, جسم بھی, روح بھی, سانس بھی, ملنے والا مال بھی, آنے والی سانس, جانے والی سانس, ساری چیزیں یہ اللہ کا ہے, یہ جو اس معاملے میں جتنا مضبوط ہوگا, جتنا سچا اور پکا ہوگا, آپ پھر سمجھ لیجیے کہ وہ کامیاب ترین زندگی کی راہ پر آسانی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ دوڑ سکے گا. عبادات میں حلاوت کب آئے گی؟ یہی وجہ سے. آخرت کا جذبہ کب بیدار ہوگا؟ یہی وجہ سے. تو بہرحال رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ساری عبادتوں کو یکجا کر دیا, سارے جسمانی, روحانی, مالی, اخلاقی ساری عبادتوں کو, اور اس میں ایک عبادت رکھتی ہے مال کی عبادت بھی. اور یہ بتایا گیا کہ وہ ہوا شہر المواسات, یہ ایسا مبارک اور مقدس مہینہ ہے کہ آپس میں, خالی ون سائیڈڈ نہیں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی, خیر خواہی, داد و دہش, دینا لینا ایک طرفہ نہیں ہے. مواسات, مقابلہ آپس میں جیسا ہوتا ہے ویسی اسی وزن پہ ہے مواسات, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا. میں تو کھاؤں گا حلوہ, تیرے کو دوں گا الوا, یہ تو نہیں چلے گا. خود بھی حلوہ, دوسرے کو بھی حلوہ. تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ یہی بتا رہا ہے کہ ہر چیز جب اللہ کی ہے تو مال بھی اللہ کا ہے, جسم بھی اللہ کا, سانسیں بھی اللہ کی, ہر چیز, مال بھی اللہ کا ہے. تھوڑا ہو, تھوڑا بھی مال دے رہا اللہ, وہ بھی اللہ کا. بہت دیا, وہ بھی اللہ کا. بہت زیادہ دیا, وہ بھی اللہ کا. تو جو بھی چیز اللہ کی ہے, اللہ کی طرف سے ملی, عطیہ ہے, عطا کردہ ہے, اس کا شکر بجا لانا لینے والے پر لازم اور فرض ہے. کوئی بھی چیز, تو اب مال بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہے, لیکن نعمت ہے, نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ مال بڑی آزمائش ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں. فتنہ مطلب آزمائش, ایگزامنگ کا ذریعہ ہے. فتنہ بولے تو کوئی بری بات نہیں, ایگزامنگ ہے. تم اس میں کامیاب نکلتے ہیں یا پھر اس میں پھنس جاتے ہیں, مال میں, اولاد میں. تو عزیزان محترم, جیسا کہ مالی عبادت بھی اتنی اہم ترین ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں جا بجا اقاموا الصلاۃ و آتوا الزکات, اقاموا الصلاۃ و آتوا الزکات, نماز کے ساتھ ہی مال کی فرضیت کا حکم بھی لائے ہیں. تو مال اتنی بڑی عبادت ہے, اتنا بڑا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا شیطان سے, ابلیس سے سامنا ہو گیا. اب وہ بغلیں جھانکتے ہوئے جانے لگا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اسے روکے اور پوچھے, کیوں تو ملعون ابلیس ہے نا, تو شیطان ہے. اس نے کہا کہ حضرت آپ پہچان لیا مجھے, نبی اللہ ہے, پہچان لیا؟ ہاں پہچان لیا. اچھا, تو اب انہیں بھاگنا چاہ رہا تھا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام پوچھے کہ بتا تیرا دوست کون ہے اور تیرا دشمن کون ہے؟ شیطان کا بھی دوست ہوتا اور شیطان کا بھی دشمن ہوتا. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اسے شارٹ میں پوچھے کہ تیرا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ میرا دوست کنجوس مومن ہے. جو کنجوس ہوتا ہے, ڈلی چوس ہوتا ہے, جمع کر کے رکھتا ہے, مال اللہ کا دیا ہوا دیا ہے, شکرانے میں خرچ کرنا ہے نہیں کرتا, کنجوس ہے. یہ میرا فیوریٹ فرینڈ ہے,
اوفو میں اتنا پسند کرتا ہوں کہ مومن ہے ضرور لیکن اس کی کنجوسی اس کے ایمان کو کھا جاتی. اچھا چل ٹھیک ہے, تیرا یہ تو دوست ہو گیا, دشمن کون ہے بتا, تیرا دشمن کون ہے, شیطان کا دشمن. اس نے کہا کہ ہاں سخی مومن, خیر خیرات کرنے والا, یعنی گناہگار سخی, گناہگار ہے لیکن اس کے باوجود سخاوت کرتا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. ضروری نہیں کہ مالی ہر چیز خرچ کرتا ہے. تو یعنی دشمن کون ہوا, جو گناہگار ہے, یعنی گناہ اسے سخاوت سے نہیں روک رہے ہیں. تو انشاءاللہ سخاوت کرتے کرتے سخاوت ایسی اس پر حاوی ہو جائے گی, اسے نجات دلانے والی ہو جائے گی کہ گناہوں سے اسے بچا لے گی. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام ارشاد فرمائے چل پتے کی بات بتا دیا, جا مردود جا یہاں سے. تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ دیکھیے مالی عبادت کا بھی ہے. مالی عبادت میں جیسا کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ عبادت کسے کہتے ہیں, عبادت کہتے ہیں پرستش کرنا, پوجنا, عبادت کرنا, بندگی کرنا. مالی عبادت مطلب مال کو پوجنا, مال کو نہیں پوجنا, مال کے مالک حقیقی اللہ رب العالمین کو پوجنا, اس کی عبادت کرنا, اس کی بندگی کرنا. اسی لیے پورے قرآن پاک میں ہر عبادت کے تعلق سے یہ بات لازماً آئی ہے. ہر جگہ عبادت کا ذکر کر دینا کافی تھا قرآن میں, لیکن ہر عبادت چاہے وہ جسمانی ہو, روحانی ہو, مالی ہو, عبادت میں اللہ تعالیٰ نے ٹرم اور کنڈیشن ایک لگا دی, للہ, اللہ کے لیے, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, فی اللہ, اللہ میں, اللہ کے راستے میں, اور لوجہ اللہ یعنی اللہ کے لیے. ساری عبادت خالی مالی عبادت کی بات نہیں ہے, ہر عبادت کے لیے, چاہے جہاد کی بات ہو فی سبیل اللہ آتا ہے, نماز کی بات ہو للہ آتا ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آدمی اسی وقت کرے گا جب اسے اس بات کا بھرپور سچا اور پکا عقیدہ ایمان ہو کہ میں معبود کی عبادت اس کے شایع نشان کر رہا ہوں, جو جو چیزیں مجھے عطا کی ہیں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں, اس کی بندگی کر رہا ہوں, اس سے تقرب حاصل کرنے, قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ للہ ہونا, فی سبیل اللہ ہونا, لوجہ اللہ ہونا. رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ, جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے, طویل حدیث ہے جس میں رمضان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں, اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ شہر المواسات, یہ ایسا مہینہ ہے جس میں آپسی ہمدردی کا مہینہ, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک, اچھا برتاؤ, اچھا لین دین, یہ کرنے والا مہینہ. تو مالی عبادت کا حکم اللہ تعالیٰ نے کیوں لگایا کہ سسٹم میں استحکام ہو. جو سسٹم ہے مسلمانوں کا, ان میں آپس میں ایسا رہو کہ کوئی بھوک پیاس کی وجہ سے ہلاکت میں نہ پڑ جائے. یعنی روحانی اعتبار سے بھی, جسمانی اعتبار سے نہیں, روحانی اعتبار سے بھی, یعنی روحانیت کو تباہ اور برباد کرنے والے وہ کام کر کے اپنی بھوک پیاس کو مٹانے کا موجب نہ بنے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مالی عبادت لگائے ہیں, مستحقین کا حق ان تک پہنچ جائے. اور سب سے بڑھ کر مالی عبادت لگانے کا اللہ تعالیٰ کا منشا, مقصد یہ ہے کہ محبت کی آزمائش ہو. محبت کس سے ہے, مال سے یا مال کے مالک حقیقی سے. تو مالی عبادت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو مال عطا کیا ہے اس کے مالک حقیقی کے عطا کردہ مال کا شکریہ ادا کیا جائے, بندوں کو فائدہ پہنچایا جائے, عبادت کا اجر و ثواب بھی ملے اور بندوں کو فائدہ بھی پہنچے. عزیزان محترم, آپ ہم جس زمانے میں ہیں یہ قیامت کے قریبی زمانہ ہے, اور قریبی زمانے میں وہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1450 سال پہلے فرما دیے تھے کہ قیامت کے قریبی زمانے میں یہ نشانی ظاہر ہوگی, یہ نشانی ظاہر ہوگی, آئے گی. اس میں کئی نشانیاں ہیں جو آپ ہم دیکھ رہے ہیں. اس میں ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ مال و دولت کی فراوانی ہوگی, بہت زیادہ ہوگا. اب آج کل کے جنریشن کو چھوڑ دیجیے 20-30 کے, اس کے اوپر ہمارے یا ہم سے بڑے لوگوں کو دیکھ لیجیے. بچپن میں فخر و فخر تقریباً گھر گھر کی کہانی تھی, تقریباً گھر گھر کی کہانی تھی. یہ نہیں کہ خالی مرشدین کے گھر میں, ایسے بہت سارے لوگ آج بھی زندہ ہیں جو بچپن میں بڑی مشقتوں کے ساتھ کھاتے تھے, وہ بھی کنبا بڑا, فیملی بڑی بڑی, 11-12-14 افراد. آج تو ہم دو ہمارے دو پر آ کے ٹک گئے. تو وہ جو دور تھا کتنا سنگین تھا, مال کم لیکن برکت, سکون, آپس میں محبتی. اب قیامت کی جو نشانی بتائی گئی ہے کہ مال کی فراوانی ہوگی. 50 سال کا خالی 50 سال پہلے کا خالی اگر ہم کلیکشن لیتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس دور میں واقعی مال نہیں تھا, دولت نہیں تھی, لیکن سکون تھا, برکت تھی, محبت تھی. اب وہ دور کو دیکھنے سے اللہ آپ کو, ہم کو, سب کو بچائے کہ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ قیامت کے قریبی زمانے میں آدمی زکوٰۃ لے کر پھرے گا, لینے والا کوئی نہیں ہوگا.
اب چلیے اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. اسی مسجد میں ہم جب چھوٹے بچے تھے، جب افطاری کا ہم کام کرتے تھے، اس وقت 2 موز 3 موز، کتنے درجن بات نہیں کروں، 2 یا 3 موز آ گئے، بہت بڑی بات. پہلی بات تو ایک دن 2 دن نکل ہی جاتے تھے. 4-6 کھجور آ گئے، بہت بڑی بات. ایک کھجور میں پیسز کر کے، یہ فقیر وٹنس ہے، گواہی دے رہا ہے، ایک کھجور میں 6-6 8-8 پیسز کرتے تھے ایک کھجور میں. اب آپ کھا رہے ہیں، ایک کھجور کھا رہا ہے کوئی؟ ایمانداری سے بولیے. اگر کبھی جیسے للیلۃ القدر دگانے کی شب جب زیادہ افطاری آتی تھی تو اسٹاک رکھ لیتے، تھوڑا دوسرے دن کرتے. آج رکھ رہے ہیں. بتائیے ایمانداری کی بات. وہ زمانہ آ چکا ہے. زکوٰۃ کی بات نہیں بتا رہا ہوں میں، یہ خالی افطاری کی بات. افطاری کے تعلق سے دیکھ لیجیے، موز میں ایک موز میں 18 20 24 پیسز کرم باری بات. اخبار کے پیپر وہ کاٹ کے ایک پیس وہ رکھ دیا. چھوٹے بچے تو ترستے رہ گئے. یہ ہم دیکھیں، ہم کرے ہیں. اور آج یہ ہے کہ پلیٹ چھوٹی ہوئی، بڑی منگائے. پہلے سہنک تھی، سہنک کے بعد پلاسٹک کی آئے، چھوٹی تھی، بڑی آئی. اب وہ دیکھتے جائیے، اب تماشے دیکھ فراوانی ہوگی کھانے پینے کی سب کی. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ مالی عبادت قیامت کا قریبی زمانہ ہے. مال کی فراوانی تو ہو گئی، سب کے پاس بے تحاشا گیا. لیکن مال جو ہے نکالنے کے معاملے میں آج انسان ہمیشہ بخیل اور کنجوس ہوتا ہے. مانگنے کی جب بات آتی ہے تو مالک 2 کروڑ کا سوال ہے، 2 کروڑ دلا دے، میرا یہ پروجیکٹ میں پورا کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کچھ بھی اس کی سن کے کر کے 2 کروڑ. مالک 2 کے بازو 0 لگا دے. مالک 20 کروڑ مل گئے تو میں پھر تو اس کا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان، پھر بھی کم نکلے. یہ انسانی نیچر ہے. تو مال و دولت کی فراوانی ہو گئی، سب کچھ ہوگا، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیجئے. لیکن میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنا رہا ہوں جو معلم انسانیت کے پاکیزہ گھر کا ہے. خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے. بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 کرتے آئے. 2 کرتے، ایک نیا ایک پرانا آیا. تو آپ کیا کریں؟ 2 کرتے آتے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اپنے قریبی بندیوں کو آزماتا ہے. فوری ایک سوالی کو بھیج دیا گھر پہ. اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا آیا کہ ہے کچھ اللہ کے نام پہ. تو بی بی کے پاس کیا تھا؟ فخر و فخر تھا. 2 کرتے تھے، ایک نیا ایک پرانا. میں آپ رہتے تو کیا کرتے؟ بی بی نے اپنا نیا کرتا نکال کے اس فقیر کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے دے دیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ سنے، یہ دیکھے، تو آپ فرمایا کہ میری لخت جگر فاطمہ، اگر تم ایسا نہ کرتے تو میں تمہیں بیٹی کہہ کر نہیں پکارتا. تو عزیزان محترم، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آپ کو، ہم کو، سب کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ کوئی بھی عبادت معبود کی شایع نشان ہونا ہے، معبود کے لیے ہونا ہے، معبود کے تقرب کے لیے ہونا ہے، معبود کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ہونا ہے. بخاری شریف میں ایک حدیث آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سنیے، بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اس وقت دو جب تم صحت مند ہو، ہیلتھی ہو، فٹ ہو، وہ صدقہ بہترین ہے. نمبر 2، مال کی جب تم میں محبت ہو وہ صدقہ دو، یہ صدقہ بہترین ہے. تیسرا یہ فخر، تنگ دستی کا ڈر اور خوف ہو تو اس وقت صدقہ کرو، یہ بہترین صدقہ ہے. اور چوتھا یہ کہ غنی مالدار ہونے کی امید ہو، اس وقت تم مال نکالو، خرچہ کرو، تو یہ صدقہ ہوگا. ایک اور حدیث شریف ہے صحیح مسلم میں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، ہرگز کم نہیں ہوتا. اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں. تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بتا رہا ہے کہ واقعی انسان یہاں پر جو بھی چیزیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں سب چھوڑ کے جائے گا. ایک ہی چیز اس کے ساتھ جائے گی، روح چھین لی جائے گی. روح تھی نہیں تھی، اس میں انسٹال کر دی گئی، اس کے جسم میں، اس میں باڈی میں. پھر باڈی کو ختم کر دیا جائے گا. باڈی رہے گی کہاں جائے گی؟ قبر میں جائے گی. جائیں گے تو صرف اعمال جائیں گے. تو جو بھی چیز اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مال کتنا تھوڑا ہو، بہت زیادہ ہو، سارے کا سارا یہیں چھوڑ کر جانا ہے. لیکن جب بات آتی ہے، دیکھ لیجئے، یہ کانسیپٹ کو سب بھول چکے ہیں. میں ایک حدیث شریف رکھتا ہوں، ابن ابی شیبہ میں آئی ہے، حدیث نمبر 127.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا مات المیت تخل الملائکۃ ما خدم، جب کوئی مر جاتا ہے تو ملائکہ میت سے کہتے ہیں کہ ما خدم، تو کیا لایا، ویخل الناس ما ترکا، اور لوگ کیا کہتے ہیں، کیا چھوڑ گیا انہیں، ورثہ کتنا ترکا ہے، کتنا چھوڑے، کتنی پراپرٹی ہے، کتنا مال ہے، یہ یعنی یہاں کی چیز یہی رہنے والی تو مال بھی یہی رہنے والا ہے، اب ایسے مال پر کیا فخر کرنا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ مال کیا ہے، خاک کا ایک ڈھیر ہے، مال کیا ہے، خاک کا ایک ڈھیر ہے، راہ حق میں دے دو تو وہ اکثیر ہے، جو دیا تم نے خدا کی راہ میں وہی دراصل تمہاری تقدیر ہے۔ صوفیوں نے راز یہ سمجھایا، دینے والا ہی حقیقت میں امیر ہے، جو لٹا دے دل بھی محبوب خدا پر اس کا ہر لمحہ عبادت کی تصویر ہے۔ اولیاء کہتے ہیں اے اہل وفا، انفاق میں چھپی رب کی تدبیر ہے، جو دیا تم نے غریبوں کی خاطر وہی دراصل تمہارا ذخیر ہے، راہ مولا میں جو خرچ کر دیا وہ نہ ضائع بلکہ 100 گنا کثیر ہے، دل سے دو نام و نموز سے نہیں، یہی اخلاص محبت کی تعبیر ہے، جب سخی بنتا ہے بندہ رب کے لیے تبھی دل میں نور کی تنویر ہے، انفاق کا راز اگر سمجھ آ جائے تو یہی زندگی کی تکمیل ہے، تو یہی زندگی کی تکمیل ہے۔ عزیزان محترم، اولیاء اللہ کے بھی اقوال ہیں، صرف ایک قول رکھ دیتا ہوں کہ انفاق خرچے کا مطلب جب بات آتی ہے تو سمجھا یہ جاتا کہ مال دولت خرچ کرنا، لیکن میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول رکھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ انفاق یہ نہیں کہ تو اپنا مال دے دے، بلکہ انفاق یہ ہے کہ تو اپنے دل کو غیر اللہ سے خالی کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ محبت صرف تیری ہو، اور تیرے علاوہ ہر محبت کو ہمارے اپنے دلوں سے نکالنے کی تو ہمیں ہمت توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل 17 رمضان المبارک کو ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس شریف ہے، اور پہلی اسلامی تاریخی جنگ بدر کے شہداء کرام کا بھی عرس شریف ہے۔ اپنے گھروں میں باضابطہ عرس شریف کا اہتمام کیجیے، یہ آپ کے لیے روحانی ترقی کا ذریعہ بنے گا۔